سورۃ الصافات آیت مبارکہ نمبر 141۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فساہم فکان من المدحضین، فالتقمہ الحوت وہو ملیم، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ صدق اللہ العظیم۔ فساہم فکان من المدحضین، پس وہ شریک ہوئے قرآن دادی میں، پھر ہو گئے وہ مغلوب لوگوں میں سے۔ فساہم، پس قرآن دادی کی، فکان من المدحضین، پھر ہو گئے وہ ہارے ہوئے لوگوں میں سے۔ فالتقمہ الحوت، پس لقمہ بنا لیا ان کو مچھلی نے، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھے، وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت کرنے والے تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، للبث فی بطنہ، تو ٹھہرے رہتے اس مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں مختصر سیدنا حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کا تعارف اللہ نے ذکر فرمایا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ یونس علیہ السلام تو رسولوں میں سے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کا ایک فعل ذکر فرمایا جو اجتہادی بنیاد پر تھا، کہ انہوں نے تھوڑی جلد بازی کی، اذ ابق الی الفلک المشحون، اپنی قوم سے وہ جلدی میں چل پڑے بھری ہوئی کشتی کی طرف، تو وہاں گئے تو کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی میں بیٹھے تو کشتی چل پڑی، درمیان دریا پانی کے اندر گھر گئی، گھمن گھیر میں آ گئی، بھنور میں پھنس گئی، طوفان آیا تو ان لوگوں نے کہا کشتی کا وزن زیادہ ہے، ایک آدمی کو باہر نکالنا چاہیے تاکہ ساری کشتی اور ساری کشتی والے بچ جائیں۔ اب کون جائے؟ اس کے لیے انہوں نے قرآن دادی کی، فساہم فکان من المدحضین، فرمایا پھر قرآن دادی کی، تو قرآن دادی میں یونس علیہ السلام بھی شریک ہوئے، تو حضرت یونس علیہ السلام ہی ہارے ہوئے لوگوں میں سے نکلے۔ دوسری بات، دوسری روایت کہ حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں تشریف فرما ہوئے، کشتی درمیان پانی کے اندر آ کر بھنور میں پھنس گئی، ڈوبنے لگی، تو لوگوں نے اس وقت کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ کشتی اس وقت ڈوبتی ہے جب کوئی اپنے آقا اور مولا سے بھاگ کر آیا ہو، لگتا ہے ہم میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کے آیا ہے، لہذا اس کو نکل جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا ہے، بھاگ کر آیا ہے، لہذا اس کو نکال دو، کشتی بچ جائے گی۔ تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ تو میں ہی ہوں، تو انہوں نے اعتبار نہ کیا، یقین نہ آیا کہ ایسی خوبصورت شخصیت، نیک اور پرہیزگار انسان، پھر نبوت کا دعویٰ کرنے والا انسان، یہ اپنے مالک سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ انہوں نے اس پر قرآن دادی کی، ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، بالآخر انہوں نے یونس علیہ السلام کو کہا شاید ہم سے کوئی لغزش ہو رہی ہے، آپ یہ قرآن دادی خود کریں۔ تو اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا، فساہم، پس یونس علیہ السلام اس قرآن دادی میں شریک ہوئے، فکان من المدحضین، پس وہ مغلوب لوگوں میں سے ہو گئے، یعنی بار بار انہی کا قرآن نکل رہا تھا،
تو یونس علیہ السلام نے، وہ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نکالیں، لیکن یونس علیہ السلام کو یہی فکر لگی ہوئی تھی کہ میرے ایک کی وجہ سے ساری کشتی اگر بچ جاتی ہے تو میں قربانی دینے کو تیار ہوں۔ یونس علیہ السلام نے خود دریا میں چھلانگ لگا لی۔ تو پہلی بات فساہما سہمن سے، کل بھی کے درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ سہمن تیر کو کہتے ہیں۔ اس وقت قرآن اندازی تیروں کے ذریعے ہوا کرتی تھی، تیروں کے اوپر نام لکھ لیا کرتے تھے سب کا، پھر وہ دریا میں یا پانی میں ڈالتے تھے، پانی میں جس کا نام اوپر، جس کے نام والا تیر اوپر کو تیر آتا بس قرآن اسی کے نام نکلتا، باقی ڈوب جاتے۔ تو بار بار ایسا کرنے سے تیر جو ہے وہی تیرنے والا بنا جو یونس علیہ السلام کے نام والا تھا۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، اللہ نے اسی بات کا اشارہ دیا، ذکر فرمایا۔ تو اس قرآن اندازی کے معاملے میں اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن اندازی کے ذریعے کسی کا مجرم ہونا ثابت نہیں ہوتا، کسی کا مجرم ہونا ثابت نہیں ہوتا کہ اب 10 آدمی بیٹھے ہیں، ان میں سے چور کون ہے؟ اب جی گھر میں چوری ہو گئی، سارے افراد کا نام لکھو جی، قرآن اندازی کرو کہ ایک کا تو نام نکلے گا نا، ہو سکتا ہے وہ چور نہ ہو، 10 کے 10 میں سے کوئی چور نہ ہو۔ اب قرآن اندازی کرنے میں ایک کا نام نکلا ہے تو اس کو چور کہنا شروع کر دیا، یہ نہیں۔ ایک بستی کے اندر 10 گھر ہیں، اب 10 گھروں کے نام لکھ دو، ان میں سے کوئی ایک نام تو نکلے گا۔ ہو سکتا ہے چوری اندر کے فرد نے کی ہو، تم باہر کے نام لکھ رہے ہو سکتا ہے چوری باہر کے افراد نے کی ہو، تم اندر کے نام لکھ رہے ہو۔ تو اس بات کو انہوں نے ذکر فرمایا، یہ علماء نے لکھا ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ کے تحت کہ قرآن اندازی کے ذریعے کسی کا مجرم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ 2 قاتلوں میں سے اب کون ہے قاتل نہیں پتہ چلے گا قرآن اندازی کے ذریعے، نہ کسی کا مجرم ہونا، نہ کسی کا حصہ ثابت ہونا۔ اب یہ ایک کہتا ہے اس مکان کا میں مالک، دوسرا کہتا ہے میں مالک، تیسرا آ کر کہتے بھی قرآن اندازی کر لو۔ اب قرآن اندازی کے ذریعے کسی ایک کا مالک ہونا ثابت نہیں ہوگا، کسی کا حق ثابت نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے دونوں ہی مالک نہ ہوں، ہو سکتا ہے دونوں ہی مالک ہوں، ہو سکتا ہے 2 کے علاوہ کوئی 1-2 اور بھی مالک ہوں۔ تو اب قرآن اندازی میں جس کا نام لکھا گیا تو اس میں سے تو ایک ہی نام نکلے گا، اس کے ذریعے کسی کا نہ حق ثابت ہوتا ہے نہ کسی کا مجرم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، قرآن اندازی وہاں بہتر ہے کہ اگر کسی ایک انسان کو چند چیزوں کے اندر چند جائز طریقوں میں سے اس کو اختیار دیا گیا ہو تو اس میں سے کوئی ایک راستے کو وہ متعین کر لے تو اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ کسی ایک راستے کو متعین کرنے کی بجائے قرآن اندازی کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر نکلتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی پلاٹ خریدا، بیچنے والوں نے کہہ دیا 10 پلاٹ ہیں، 10 کے 10 کے یہ ریٹ ہیں، اب تجھے اختیار ہے ان میں سے جون سے چن لے۔ اب وہ جس کو بھی متعین کرے اس کو حق حاصل ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں قرآن اندازی کر لیتا ہوں تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یا ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، اب اس خاوند کو حق حاصل ہے کہ سفر میں جاتے وقت کسی ایک بیوی کو ساتھ لے جائے، شرعاً اس کو حق حاصل ہے۔ اب بغیر قرآن اندازی کے کسی ایک کو متعین کر دے، اس پر کوئی اعتراض، کوئی مرامت شرعاً نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں لے جاتا، قرآن اندازی کرتا ہوں، قرآن اندازی کر کے ایک کو ساتھ لے گیا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے وقت ایسا ہی کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعاً اختیار تھا جس بیوی کو چاہیں سفر میں ساتھ لے جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اندازی فرماتے تھے۔ تو قرآن اندازی کے ذریعے یاد رکھنا، جب چند چیزوں میں، جائز طریقوں میں، چند راستوں میں اختیار ہو، ان میں سے کسی ایک کو متعین کرنے کا حق حاصل ہو، اختیار حاصل ہو، پھر انسان اگر اس میں قرآن اندازی کرتا ہے تو یہ معتبر ہے، یہ بہتر ہے۔
ورنہ یہ اصول اور قانون ذہن میں رکھ لیں، قرآن دادی کے ذریعے نہ کسی کا حق ثابت ہوتا ہے، نہ قرآن دادی کے ذریعے کسی کا مجرم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ خیر، فساہم فکان من المدحضین، یونس علیہ السلام اس قرآن دادی میں شریک ہوئے، فکان من المدحضین، پس ہو گئے وہ ہارے ہوئے لوگوں میں سے۔ ایک ترجمہ یہ کیا، کیونکہ بار بار انہی کا نام لکھ کر رہا تھا، فکان من المدحضین، پس ہو گئے وہ مغلوب لوگوں میں سے، یعنی اب کشتی سے انہی کو ہی نکلنا تھا، تو اب یہ کشتی سے نکلے، خود بخود چھلانگ لگائی۔ یاد رکھنا، اس کو خودکشی نہیں کہیں گے، خود بخود کشتی سے چھلانگ لگا لینا، یہ خودکشی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ بات تفسیر میں، تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات وضاحت صراحتاً لکھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام خود تیراکی جانتے تھے، تیراکی کرتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک دو روایات اور بھی لکھی ہے کہ جب یہ گھر سے تشریف لائے تھے، ان کی بیوی ساتھ تھی، ان کے 2 بچے ساتھ تھے، بیوی لوگوں نے چھین لی، اب 2 بچے تھے، ایک ایک کر کے یہ تیراکی کرتے ہوئے ایک بچے کو کندھے پہ بٹھایا، پھر تیراکی کرتے ہوئے بھی میں دوسرے کنارے پہ لے جاؤں، خود یہ تیراکی اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ تو اب یہ ایک الگ بات ہے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے آگے لکھ دیا کہ یہ تو اسرائیلی روایات میں سے ہیں، لیکن اتنی بات متعین ہے کہ یونس علیہ السلام تیراکی جانتے تھے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں کشتی پر بوجھ کیوں بنوں، سب کے لیے ہلاکت کا سبب کیوں بنوں، میں دریا میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، تیراکی کر کے کنارے پہ پہنچ جاؤں گا، تاکہ کشتی بھی بچ جائے، کشتی کے سارے مسافر یہ بھی بچ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگائی، اللہ نے فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ کے حکم سے مچھلی ایک انتظار میں تھی، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی سے پانی میں چھلانگ لگائی، اللہ کے حکم سے مچھلی نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام سیدھے مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ نے اسی بات کو ذکر فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس لقمہ بنا لیا ان کو مچھلی نے۔ اب میں اور آپ چھوٹے ذہن کے مالک، چھوٹی سوچ کے مالک، محدود صلاحیت رکھنے والے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں عبداللطیف اور آپ، یہ نہیں، مقصد ہے کہ آج کل کی عوام کل انعام، یہ چونکہ محدود سوچ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہوں نے چھلانگ لگائی، آگے مچھلی نے منہ کھولا ہوا تھا، وہ پہلے سے انتظار میں تھی، یہ کیسے؟ یاد رکھ